بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کے چاند کی شہادت۔ نواسۂ رسول کے عزاداروں، آج 10ویں کا چاند قیامت کی خبر لایا ہے کہ رسول کا دل بند، علی کا لخت جگر، پنجتن کی آخری نشانی فاطمہ کا چاند ہماری نگاہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گا۔ اب جب نظر آئے گا تو اسلام کی صورت میں، دین کے آئین کی شکل میں۔ فاطمہ کا چاند خود کو فنا کر کے ذرے ذرے کو چمکا گیا اور رسالت کی آبرو کو بچا گیا۔ آج سے حسین صرف کربلا میں نہیں، ہر منزل میں حسین ہے، یعنی جہاں جہاں ہے خدا، اب وہاں وہاں ہے حسین۔ بس عزادارو، عصر عاشور کا وقت ہوا، حسین میدان کربلا میں تنہا رہ گئے تو آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ تمام بیویاں آپ کے گرد حلقہ کیے کھڑی ہیں، ہر لب پر آہوزاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام سب کو تسلی دے رہے ہیں۔ شکستہ دل بیویوں کو کیوں کر چین آتا، حسین ان کی آخری ڈھارس ہیں، حسین ان کے زخمی کلیجوں کا مرہم ہے۔ ہر بیوی کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ فرزند رسول، آپ تو مرنے کو جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ امام حسین نے دل گرفتہ انداز میں فرمایا، میں تم سب کو خدا پر چھوڑے جا رہا ہوں، وہی اس عالم بے کسی میں تمہارا حافظ و مددگار ہے، اسی پر بھروسہ رکھو۔ حسین کو اب مرنے کے سوا چارہ نہیں۔ سارا باغ اجڑ گیا، گودوں کے پلے آنکھوں کے سامنے دم توڑ کر چلتے ہوئے۔ اب زندگی میں کیا لطف ہے؟ میرے بعد اس قافلے کے قافلہ سالار علی ابن الحسین ہیں، ہر معاملے میں انہی کی اطاعت تم سب پر فرض ہے۔ غرض کے سب بیویوں کو صبر کی تعلیم دے کر امام مظلوم بیمار فرزند زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے اور بیٹے کو سینے سے لگا کر پہلے تو مزاج پرسی کی، پھر اسرار امامت حوالے کرنے کے بعد بصد حسرت و یاس ان سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور جناب زینب سے پرانا لباس طلب فرمایا۔ جب وہ لے کر آئیں تو آپ نے اس خیال سے جگہ جگہ سے اسے چاک کر دیا کہ کوئی دشمن اس کو بدن سے اتارنے کی لالچ نہ کرے اور جسد مبارک عریاں ہونے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد آپ نے رسول اکرم کا عمامہ سر پر رکھا، حضور کی زرہ کو زیب تن کیا، بدن پر ہتھیار سجائے اور ایک بار پھر ہر ایک بیوی سے رخصت ہونے لگے۔ آپ نے اس موقع پر ہر بیوی کو سلام آخر کیا۔ جس وقت امام حسین باہر نکلنے کا قصد کرتے تھے، بیویاں دامن پکڑ لیتی تھیں اور کہتی تھیں، اے بے کسوں کی آس، اے ٹوٹے دلوں کے سہارے، ذرا دیر اور ٹھہر جائیے۔ حسین پھر رک جاتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا رہا۔ آخر جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ اب ہم کو جانے دو، ہمارے وعدے کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ سنتے ہی بصد حسرت و یاس بیویوں نے آپ کے چہرے مبارک پر ایک آخری نظر ڈالی اور دامن کو چھوڑ دیا۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ عزادارو، زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کر بھائی کو ذوالجناح پر سوار کروایا۔ خیبر شکن کا شیر میدان میں آیا۔ اب عالم یہ تھا کہ جس طرف کو رخ کر لیتے تھے، فوجیں بھیڑوں کی طرح بھاگتی تھیں۔ حسین نے شیر کی مانند وہ حملہ کیا کہ بھاگتی فوج کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرائی، اور حسین نے گنج شہیدہ کی جانب رخ کیا اور اپنے بہادر اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بہادرو، حسین تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے نیند سو رہے ہو؟ آؤ، بھوکے پیاسے حسین کی جنگ دیکھو۔ حسین دشمن کی فوج پر حملہ کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے کہ ہاتف غیبی کی صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آواز سن کر علی کے شیر نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ بھاگی ہوئی فوج پھر سمٹ کر پلٹ آئی۔ ہر طرف سے تلواروں کے وار ہوئے، نیزوں نے بڑھ بڑھ کر کچوکے لگائے۔
تیروں کا مہ برسا۔ رسول کا نواسا 3 روز کا بھوکا پیاسا حسین زخموں سے چور ہے، جس میں اتھر کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو۔ ابھی حسین پشت رہوار پر ہی سوار تھے کہ یکایک کسی ظالم نے آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا تیر مارا کہ تمام چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ نے خون بھرے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ خداوندا، تو دیکھتا ہے کہ قوم جفاکار کے ہاتھوں مجھ پر کیا گزری۔ یہ کہہ کر دامن سے اپنے چہرے کا خون صاف کیا۔ ناگاہ ایک سے شعبہ تیر آ کر حسین کے سینے میں پیوست ہوا۔ اس تیر کے لگتے ہی امام مظلوم کو گھوڑے کی پشت پر ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے گھوڑے سے اس عالم میں کربلا کی زمین کی طرف آئے کہ تیروں کی کثرت سے آپ کا جسم اطہر زین پر تھا نہ زمین پر، بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ ایسے میں نماز عصر کا وقت ہوا۔ عاشق نماز نے ایک نشیب میں نماز عصر ادا کی، آخری سجدے میں سر رکھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز کربلا کے ذرے ذرے میں سما گئی اور خاک کے ذروں کو خاک شفا بنا گئی۔ ادھر کائنات کا شقی ترین ملعون شمر ابن ذیلجوشن آگے بڑھا۔ بہن نے طلہ زینبیہ سے دیکھا کہ شمر کند خنجر لیے بوسگاہ مصطفیٰ کو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ابن سعد کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے پسر سعد، حسین قتل ہو رہے ہیں اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ادھر شمر نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کیا۔ ادھر سرزمین کربلا میں زلزلہ آیا، آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ امام زین العابدین نے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر کا منظر دیکھا تو نوک نیزہ پر بابا کا سر اطہر نظر آیا۔ آپ نے بابا کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابتاہ۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔